وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها كما قبل يوم القيامة يوم عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل اور فرما دیں لعبادی میرے بندوں کو یقولوا وہ کہیں التی وہ جو ہی وہ احسن سب سے اچھی ان بے شک الشیطان شیطان ینزغ فساد ڈالتا ہے بینکم بینہم ان کے درمیان ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للانسان انسان کا عدوً دشمن مبیناً کھلا اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو شیطان جڑ ان میں شیطان ہے بینہم ان کے درمیان ان بے شک شیطان شیطان کانا ہے للانسان انسان کا عدوً دشمن مبیناً کھلا اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو شیطان جڑب کرواتا ہے ان میں شیطان ہے ان کا انسان کا دشمن سری یعنی اب شتابی کرتے ہو اس وقت اندازہ کرو گے کہ دنیا میں کچھ زیادہ دیر نہیں رہے تھے 500 برس ان 1000 برسوں کے سامنے کیا معلوم ہو موضح القرآن بعض نے کہا کہ شدت حول و خوف سے دنیا کی زندگی تھوڑی معلوم ہوگی یہ نفع اول اور نفع ثانیہ کے درمیان چونکہ عذاب نہ رہے گا اس درمیان مدت کو قلیل خیال کر کے کہیں گے باسنا من مرکزنا سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 52 ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بکم تمہیں ان اگر یشاء وہ چاہے یرحمکم تم پر رحم کرے وہ او یا ان اگر یشاء وہ چاہے یعذبکم تمہیں عذاب دے وما اور نہیں ارسلناک ہم نے تمہیں بھیجا علیہم ان پر وکیلا دروغہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم اگر چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تم کو عذاب دے اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا ہے مشرکین کی جہالت و تان متمخصر کو سن کر ممکن تھا کوئی مسلمان نصیحت سے معاش کرتے وقت تنگ دلی برتنے لگے اور سختی پر اتر آئے اس لیے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ مذاکرہ میں کوئی سخت دل آزار اور اشتعال انگیز پہلو اختیار نہ کریں کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے شیطان دوسروں کو ابھار کر لڑائی کرا دیتا ہے پھر مخاطب کے دل میں ایسی ضد و دعوت قائم ہو جاتی ہے کہ سمجھتا ہو تب بھی نہ سمجھے یعنی رحم کرے ایمان کی توفیق دے کر یا عذاب دے حالت کفر پر مار کر وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرَبُّكَ تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بمن جو کوئی فی میں السماوات آسمان جمع الارض یا زمین اور لقد فضلنا تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض النبیین جمع نبی علی بعض بعض پر وآتینا اور ہم نے دی
داؤد زبور زبور، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو بعضوں سے، اور دیا ہم نے داؤد کو زبور۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مذاکرہ میں حق والا جو جھنجھلانے لگتا ہے کہ دوسرا صریح حق کو نہیں مانتا، سو فرما دیا کہ تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے راہ سے جائے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کل کہہ دیں ادعو پکارو تم الذین وہ جن کو زعمتم تم گمان کرتے ہو، من دونی اس کے سوا، فلا یملکون پس وہ اختیار نہیں رکھتے، کشفہ دور کرنا، ضروری تکلیف عنکم تم سے، وا اور لا نہ تحویلا بدلنا، کہہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اس کے، سو وہ اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں، یعنی ہم اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جس کو مناسب جانا، آدمیوں میں سے پیغمبر بنایا، پھر جس پیغمبر کو چاہا دوسرے پیغمبروں پر کلی یا جزوی فضیلت عنایت کی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی بعض نبی تھے کہ امت کی حد سے زیادہ شرارتوں پر آخر کا جھنجھلا گئے، آپ کا حوصلہ ان سے زیادہ رکھا ہے اور سب پر فضیلت دی ہے، لہذا آپ کی خوش اخلاقی اپنے مرتبہ عالی کے موافق ہونی چاہیے۔ اور خصوصیت سے داؤد کا ذکر کیا کیونکہ دونوں چیزیں رکھتے تھے، جہاد بھی اور زبور بھی، سمجھانے کو۔ وفی الحدیث کان لا یفر اذا لاقا، وہ دونوں باتیں یہاں بھی ہیں، قرآن اور جہاد۔ بعض نے کہا کہ یہاں زبور کا ذکر کر کے حضور کی فضیلت کلیہ اور امت محمدیہ کی فضل و شرف کی طرف اشارہ فرما دیا، کیونکہ حضور کے خاتم الانبیاء اور اس امت کے اشرف الامم ہونے پر زبور شریف کے مضامین مشتمل تھے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105، یعنی محمدً دامتہ المرحوم۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ أولئك وہ لوگ الذين جنہیں يدعون وہ پکارتے ہیں، يبتغون ڈھونڈتے ہیں، إلى طرف ربهم اپنا رب، الوسیلۃ وسیلہ، أيهم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب، ويرجون اور امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت، ویخافون اور ڈرتے ہیں، عذابہ اس کا عذاب، ان بے شک عذاب ربک تیرا رب کانا ہے، محذورا ڈر کی بات۔ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب تک وسیلہ کہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ یعنی خدا تو وہ ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے مہربانی فرمائے، جس کو جس قدر چاہے دوسروں کو فضیلت عطا کرے، اس کی قدرت کاملہ اور علم محیط ہے۔ اب ذرا مشرکین ہستیوں کو پکاریں جن کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا یا بنا رکھا ہے، کیا ان میں ایک بھی ایسا مستقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرا سی تکلیف کو تم سے دور کر سکے یا ہلکی کر دے یا تم سے اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈال دے؟ پھر ایسی ضعیف عاجز مخلوق کو معبود ٹھہرا لینا کیسا روا ہوگا؟ بخاری میں روایت ہے کہ کچھ لوگ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے، وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والی اپنی جماعت پر قائم رہے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جن، ملائکہ، مسیح و عزیز و عزیر وغیرہ کے پوجنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو تم معبود مستعان سمجھ کر پکارتے ہو وہ خود اپنے رب کا بیش قرب تلاش کرتے ہیں، ان کی دوا دوش صرف اس لیے ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے میں کون آگے نکلتا ہے۔ ان میں جو زیادہ مقرب ہیں وہی زیادہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی سب سے زیادہ مقرب بندہ کی دعا وغیرہ کو حصول قرب کا وسیلہ بنائیں۔ پر جب تمہاری تجویز کیے ہوئے معبودوں کا خدا کے سامنے یہ حال ہے تو اپنی تئیں خود فیصلہ کر لو کہ خدا تعالیٰ کو خوش رکھنا کہاں تک ضروری ہے۔ غیر اللہ کی پرستش سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ وہ جنہیں تم خوش رکھنا چاہتے ہو۔ تم بھی توسل اور تعبد میں فرق ظاہر ہے، پھر توسل بھی اسی حد تک مشروع ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِن اور نہیں من قریۃ کوئی بستی الا مگر نحن ہم مہلکوہا اسے ہلاک کرنے والے قبل پہلے یوم القیامت قیامت کا دن، او یا معذبوہا اس عذاب دینے والے عذاب شدید سخت، کانا ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا، اور کوئی بستی نہیں جس کو ہم خراب نہ کر دیں گے قیامت سے پہلے، یہ آفت ڈالیں گے اس پر سخت آفت۔ یہ ہے کتاب میں لکھا گیا۔ آیت نمبر 13-14 یعنی باوجود غائب کر کے ان کی امیدیں میں حق تعالیٰ کی مہربانی سے وابستہ ہیں اور اسی کے عذاب سے ہمیشہ لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر قسم کا نفع پہنچانا یا ضرر کو روکنا ہے خدا کے قبضے میں ہے۔ اس آیت کا مطلب کئی طرح لیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک بستی کو عظیم شان گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے عذاب مستاصل بھیج کر بالکلیہ تباہ خراب کر دیا جائے گا، یا اگر گناہ انتہائی درجے کے نہ ہوں گے تو درجہ دوم کے جرائم کی سزا میں عام ہلاکت سے کم کوئی سخت آفت اس بستی پر نازل کی جائے گی۔ باقی ایسی بستی کہاں ہے اور کہاں ہے جو ازل سے ابد تک نہ گناہ کرے نہ کسی آفت میں پھنسے۔ قیامت سے بیشتر ضروری ہے کہ ہر ایک بستی طبی طور پر جو تعذیب کے رنگ سے خالی ہے ہلاک کا اعلان کر دے۔ وہ حدیث سے ثابت ہے حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، 40 غافر آیت نمبر 34۔ وفی الحدیث کلما ہلاک نبی جاء نبی آخر، کفار کی ہر ایک بستی یا قیامت سے پہلے اپنے سنگین جرائم کی پاداش میں نابود و تباہ کر دی جائے گی، یا کسی نہ کسی وقت یعنی قیامت سے پہلے یا بعد سخت عذاب کا مزہ چکھے گی۔ بہرحال کوئی معنی لیے جائیں، مقصود اس آیت سے تحذیر ہے۔ گویا پہلے جو فرمایا تھا ان عذاب ربک کان محذورا، یہاں اس کے وقوع کی خبر دی گئی، یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل ہے جو علم الہی میں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہاں شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ما منعنا اور نہیں ہمیں روکا ان کے نرسل ہم بھیجیں بالآیات نشانیاں الا مگر ان یہ کہ کذب جھٹلایا بها ان کو الاولون اگلے لوگ، جمع وآتینا اور ہم نے دی سمود الناقة اونٹنی مبصرۃ دکھانے کو ذریعہ بصیرت فظلموا بها انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ما نرسل ہم نے نہیں بھیجتے بالآیات نشانیاں الا مگر تخویفا ڈرانے کو، اور ہم نے اس لیے موقوف کی نشانیاں بھیجنی کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی ان کے سمجھانے کو، پھر ظلم کیا اس پر، اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو۔ حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور سے چند نشانیاں طلب کی، مثلا یہ کہ کوہ صفا کو سونا بنا دیجیے، یا پہاڑوں کو ہمارے گرد و پیش سے ہٹا کر زراعت کے قابل زمین ہموار کر دیجیے وغیرہ ذالک، ایسا کرو تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ایسے فرمائشی نشان دکھلانا خدا تعالیٰ کو کچھ دشوار نہ تھا، لیکن پہلے لوگوں کو ان کی فرمائش کے مطابق نشان دکھلائے گئے تب بھی نہ مانے بلکہ سرکشی میں اور ترقی کر گئے۔ آخر سنت اللہ کے موافق اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل نیست و نابود کر دیے گئے۔ اب اگر تمہاری سب فرمائشیں پوری کر دی جائیں اور خدا کے علم میں ہے، بلکہ تمہارے احوال سے بھی ظاہر ہے کہ تم پھر بھی ماننے والے نہیں، تو سنت اللہ کے موافق اس کا نتیجہ وہی استحصال و ہلاک کلی ہونا چاہیے جو اس امت کے حق میں خلاف مصلحت و رحمت ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس آخری امت کی نسبت یہ نہیں کہ گزشتہ اقوام و امم کی طرح عذاب مستاصل بھیج کر بالکلیہ تباہ کی جائے، بلکہ پہلی امتوں کو فرمائشی نشان دکھلاتا اس بنا پر جائز رکھا گیا کہ ان کی بالکلیہ تباہی خدا کے نزدیک اس قدر لائق التفات نہ تھی، اور آخر میں آنے والی امت کو کچھ نمونے دکھلانے تھے کہ فرمائشی نشان مانگنے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں انہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرما دیا کہ اگر فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی اور یقیناً کرو گے تو جو حشر پہلوں کا ہوا وہی تمہارا ہوگا، لیکن
حکمت الہیہ مقتضی نہیں کہ تم کو اس طرح تباہ کیا جائے، لہذا فرمائشی نشانات کا بھیجنا موقوف کر دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا لکا تم سے، ان بے شک ربک تمہارا رب احاطہ کیے ہوئے بالناس لوگوں کو، وما جعلنا اور ہم نے نہیں کیا رؤیا نمائش التی وہ جو کہ ارینہ کا ہم نے تمہیں دکھائی، الا مگر فتنۃ آزمائش للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ اور تھور کا درخت الملعونۃ جس پر لعنت کی گئی، فی القرآن قرآن میں، ونخوفهم اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدهم تو نہیں بڑھتی انہیں، الا مگر صرف طغیانا سرکشی، کبیراً بڑی۔ اور جب کہہ دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور وہ دکھلاوا ہے جو تجھ کو دکھلایا ہم نے سو جانچنے کو لوگوں کے، اور ایسے ہی وہ درخت جس کا پر پھٹکار ہے قرآن میں، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت۔ شاید آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ فرمائشی نشان نہ دکھلانے پر کفار کو ہنسنے اور طعن کرنے کا موقع ملے گا کہ اگر سب سچے پیغمبر ہوتے تو ہماری طلب کے موافق نشان دکھلاتے، اس لیے آپ کو مطمئن کیا کہ سب لوگوں کو تیرے رب کے علم و قدرت نے گھیر رکھا ہے، نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے، نہ قدرت کے نیچے سے نکل کر جا سکتا ہے، سب اس کے قبضہ میں ہیں۔ آپ ان کے سب اس کے قبضے میں، آپ ان کے طعن و تشنیع کی طرف قطعاً التفات نہ کریں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا کام کیے جائیے اور ان کے فیصلوں کو بالکل ہم پر چھوڑ دیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرمائشی نشان دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کے بات ماننے والے نہیں تھے، اور اس کے بعد ہماری سزا سے چھوٹ کر نکل بھاگنا بھی ممکن نہ تھا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کر ڈالنے کے لائق ہیں اور کن لوگوں کا باقی رکھنا مصلحت ہے، لہذا آپ اس جھنجٹ میں نہ پڑیں، یہ سب ہمارے محاصرہ میں ہیں، آخر مسلمان ہو کر رہیں گے۔ دکھاوے سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے، جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے، سچوں نے سن کر مانا اور کچوں نے جھوٹ جانا، یعنی زقوم کا درخت جس قرآن میں فرمایا کہ دوزخ والی کھائیں گے، ایمان والی یقین لائے، اور منکروں نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں سب درخت کیوں کر ہوگا، یہ بھی جاننا تھا۔ ان دو مثالوں سے اندازہ کر لو کہ تصدیق خوار کے باب میں ان کی تباہ کا کیا حال ہے، یعنی جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں، ڈرانے سے ڈرے نہیں بلکہ اور زیادہ شرارت میں ترقی کریں، ان سے فرمائشی نشان دیکھنے پر قبول حق کی امید رکھنا بے موقع ہے۔